کل ایک بات کی تھی آپ نے سمی دین سے متعلق کہ ان کی ایک پکچر جو ہے کس اللہ نظر کہا تھا کس کا اللہ نظر کے ساتھ آپ نے اس کو بطور شواہد پیش کیا یا اس کو ثبوت کے طور پر دعویٰ کیا. آج میری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا افسوس کہ فوٹو شاپ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ کا وہ دعویٰ تو ہوا میں اڑ گیا. دیکھو یہ تو وہ فوٹو شاپ کہہ رہے ہیں, آپ فرانسک کراتے اس پکچر کو کہ یہ فوٹو شاپ ہے یا اوریجنل پکچر ہے. سر بات یہ کہ آپ نے فرانسک کرائے بغیر ہی آپ نے دعویٰ میں نے تو کر دیا ہے نا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے, میں آپ کو پکچر دوں گا, آپ جا کر کرا دینا. فرید بھائی آپ نے دعویٰ کیا, انہوں نے اس کو رد کر دیا. میں نے دکھا دیا اس کو نا. بات یہ کہ آپ فوٹو شاپ میں تو آپ کو ابھی اپنا ہری بار مری کے ساتھ دکھا دیا گیا, پھر کیا کریں گے؟ مجھے دکھا دے فوٹو شاپ میں, تو پھر مجھے دکھا دے نا وہ لوگ. فوٹو شاپ دیکھو وہ مجھے دکھا دینا ہری بار مری کے ساتھ. وہ کیوں دکھائیں؟ تو اب میں نے تو دکھا دیا. آپ دکھا رہے ہیں نا. دیکھیں وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ فوٹو اوریجنل نہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہمارے اس اسٹرگل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے, ہمارے جو ہے سیل فونز ان کو ٹریک کیا گیا ہے, اور اس سے آج بھی میرا گھر جو میرے گاؤں میں میرا گھر ہے وہ وہاں کے ڈیتھ اسکواڈ کے کنٹرول میں ہے. میں اپنے گھر میں نہیں جا سکتی. جب ان تمام حربوں سے یہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو آخر میں جو کہ ایک لاسٹ حربہ کسی عورت کو پیچھے ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, کریکٹر اسیسینیشن, اور وہی انہوں نے استعمال کیا. اور جہاں تک ایک تصویر کی بات ہے, اور آج تک جو ہے جس طریقے سے نہ صرف میرے پرسنل پکچرز کو انہوں نے بغیر میرے کنسنٹ کے وائرل کیا ہے, بلکہ یہ جو پکچرز ہیں یہ کمپلیٹلی فوٹو شاپ پکچرز ہیں. اور جہاں تک ان کی بات ہے تو جس طریقے سے یہ اپنے کیمپ میں موبائل سے یہ تصویریں دکھا کر ہمارے رول کو, ہمارے اس مشن کو وہ جو ہے ڈسٹرب اور اس کو جو ہے متنازع کرنا چاہ رہے تھے. تو ایک تصویر کل سے بھی وائرل ہو رہی ہے جہاں پر عاصم جو ہے جمال ریسانی عاصم منیر صاحب کے گود میں بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی پھر ایک حقیقت تصویر ہے, اس کو بھی پھر ہم حقیقت مان لیں. اس طرح اگر آپ کو کوئی نظریاتی اختلاف ہے تو آپ آئیں سامنے بات کر لیں. اس طرح جو ہے آپ 4 قدم کے راستے پر آپ اس طریقے سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے آپ کسی کو اس طرح بلیم نہیں کر سکتے. اگر واقعی میں ان کے ساتھ پروفس ہیں تو وہ آئیں, اس طرح سامنے اپنی بات رکھیں. اس طرح جو ہے بھگوڑوں کی طرح پیچھے موبائلز کا سہارا لے کے, فوٹو شاپ تصویروں کا سہارا لے کے, کسی عورت کو اس کے کردار پر بات کرنے کا سہارا لے کے, وہ اس طریقے کے حربوں سے ہم کئی سالوں سے ہم فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اب بھی ہم اس طریقے کے حربوں کو دیکھ کر ہمیں اس چیز میں ہم اپنی طاقت کو مزید زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں, کیونکہ ایک پورا کمیونٹی یہاں پہ لگا ہوا ہے ہمیں ڈیفیم کرنے کے لیے, ہمارے احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا احتجاج مضبوط ہے اور یہ افیکٹ کر رہی ہے یہاں کی اسٹیٹ کو, یہاں کی لوگوں کو. جی آپ نے ابھی جو اس سے پہلے ایک تصویر کی بات کی سمی بیٹی کے حوالے سے, مجھ جیسا سادہ بندہ کورل ڈرا, فوٹو شاپ اور فری ہیڈ پہ کام کر سکتا ہے. ایک سادہ بندہ, آپ کمپیوٹر رکھ دے میرے سامنے, میں کر سکتا ہوں. آپ کی فوٹو ایسے ایڈٹ کروں گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا. ان کے باقاعدہ ویڈیوز آئے ہیں, لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں باقاعدہ ویڈیوز میں, گولیاں مار کے لوگوں کو انہوں نے. اے سی صاحب اس دن اندر کھڑے تھے, میں نے ان کو کہا کہ جن کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں, سامنے اشارے کر کے میں نے لوگ دکھائے کہ وہ جو سامنے بندہ کھڑا ہے, ویڈیو اس کے موجود ہے, جو سامنے بندے کو گولیاں مار کے فخریہ اور بازاروں میں گھوم کے کہتے ہیں کہ ہم نے پلانے کو مار دیا. ہم تو بلوچستان کے ہیں نا, ہم ہر ایک کو جانتے ہیں, وہ بھی ہمیشہ جانتے ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں, ایک ایک فرد کو ہم لوگ جانتے ہیں. تو یہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ گزشتہ 20 سالوں سے جو ڈیتھ اسکواڈ کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کچھ موجود تو ہے نا. یہ ان کے کہاں پہ ہیں یہ بچے سارے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے گھروں سے اٹھائے ہیں, سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھائے ہیں نا. ہم سب کو جانتے ہیں, نام جانتے ہیں, والد کا نام جانتے ہیں, ان کے دادے کا نام جانتے ہیں. میڈیا کے سامنے پکارنا مناسب نہیں ہے, لیکن ہم باقاعدہ جانتے ہیں. اب کوئی بھی ثبوت ہم سے مانگے ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ 48 دن ہو گئے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو نیکسٹ لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ کیا وہ جو نہیں آتے آپ سے کوئی مذاکرات سیریس کرنے نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے, یا کوئی آپ کا اگلا لائے عمل بھی ہے؟ آپ کی موومنٹ کس سائڈ پہ جائے گی, یا پھر آپ نے وہی کرنا ہے کہ تھرو آؤٹ پاکستان میں موومنٹ چلائیں گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہاں پہ بیٹھے رہے تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں فرق تو پڑے گا. فرق ہماری مسلسل جدوجہد ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہر دن ریاستی جبر کو ایکسپوز کریں گے.
यहाँ बैठे हुए बलूचिस्तान में जारी जो जबर है उसको हर दिन बताएंगे हम। उन सब की आवाज है, सिंधी मिसिंग पर्सन्स की आवाज है, पश्तून मिसिंग पर्सन्स की आवाज है, हम उन सब की आवाज है। अगर रियासत हर दिन हमें मार मार कर तकती नहीं है ना, तो हर दिन इस सर्दी में भी हम बैठकर उसको दिखाएंगे कि हमारा आज़म भी मजबूत है, अवामी ताकत भी सबसे बड़ी ताकत है। और स्टेट्स कुछ इंस्टीट्यूशन से नहीं बनते, स्टेट की सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो अवाम है, अवाम है। और वो अवाम जिसको 75 साल से दबाया गया, वो अवाम जो कुछ फौजी कर्नलों ने कुछ पॉलिसियां बनाने, कत्ल और गारत की पॉलिसी और लूटने की पॉलिसी, उस लूटने की पॉलिसी के खिलाफ बलोच ये जद्दोजहद ला रहा है। और पूरे पाकिस्तान की मजलूम अवाम से हम ये मुतालबा करते हैं, ये अपील करते हैं कि अब आपको भी खड़ा होना है, अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए खड़े हो जाए, ताकि हमारी हम आवाज अगर नहीं बनना चाहते मसला नहीं है, लेकिन अपने लिए खड़े हो जाए। ये वक्त अभी आ गया, यहाँ से अगर हम उठकर जाएंगे भी तो ये लोग कभी बदलने वाले नहीं है। इसका जवाब ये है कि 48 दिनों के दौरान इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया। 10 मिनट के दौरान, 10 मिनट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 से ज्यादा लोग पहुंचा से इन्होंने उठाए। ये जंग नहीं है, ये कॉलोनियलिज्म नहीं है। इस तरह डील करते हो और फिर बोलते हो इंटरनल इशू है। कौन थे वो लोग जो मासूम लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा कर रहे हैं? वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो, या डिक्लेयर करो कि देयर इज अ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। नो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपके अदारे सिर्फ और सिर्फ ये इमारतें बनी हुई है। 10 मिनट के फासले में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, 10 मिनट के फासले में यहाँ कौमी असम्बली है। आए जवाब दे अपने फोर्सेस के करतूतों को ऑन करे। क्या आपके फोर्सेस मासूम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पकड़ रहे हैं? फिर हमें कहा जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तहरीक जो यहाँ खड़ी है, चारों तरफ से हमें मुआसरे में रखा गया है, हर औरत को हरासा किया जा रहा है। यहाँ फैमिलीज ऐसी है जिनके घरों में छापे मारे गए हैं। ये चीज कभी मीडिया में नहीं आएगी। इस चीज को कौन बात करेगा? इस पर सिर्फ इक्तिदार की बात होती है पाकिस्तान में, सिर्फ इक्तिदार की बात होती है, सिर्फ वसाइल की लूटने की बात होती है। जेन्युइन इश्यूज पर आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं की है। हमसे बार बार कहा जा रहा है हमारा अगला लेवल क्या है, हमारा अगला लेवल इस स्टेट पर डिपेंड करता है। हमारे साथ पूरा बलूचिस्तान खड़ा है। अब जो है ना, आपकी जिबरी गुमशुदगियों से, पकड़ दकड़ से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक पूरी कौम है जिसको आप नस्ल कुशी कर रहे हो, एक पूरी कौम है जिसको सिर्फ शिनाख्त के बिना पर आप मारते जा रहे हो, और बदले में हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम खामोशी से मारे? ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानों की तारीख से ना वाकिफ हो, पढ़ी नहीं है कभी तारीख, सिर्फ डंडा हाथ में उठाया है, इस डंडे के नाम पर जो है ना हमें मार सकते हो। पता नहीं है क्या कि डंडे के बदले पर डंडा भी उठ सकता है? ये वो लोग हैं जिनके कपड़े बल के फटे हुए हैं, लेकिन इनके जज्बे, इनका शऊर आपके पाकिस्तान में मौजूद किसी भी एजुकेटेड तबके से सबसे ज्यादा ऊपर है। इसका मुकाबला आप कभी कर भी नहीं सकते हो। थैंक यू। सवाल है, एक तो कल से